نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے، یعنی پیچھے آپ شان نزول سن چکے تھے اس سے پہلے والی آیت میں کہ نضر بن حارث اور اسی طرح کے جتنے لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی حالت ایسی بنا لیتے ہیں جیسے انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سن نہیں سکتے، یا پھر ان لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ شرافت اور نیکی کا جو جذبہ ہے وہ دم توڑ چکا ہے۔ اگر انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو پھر یہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کے کانوں میں گویا کہ بوجھ ہے، خدا را کہ اپنی نوخیز نسل پر رحم کرو اور اپنی قوم پر ترس کھاؤ کہ معاشرے کے امن و سکون کو غارت نہ کرو، دولت کی محبت میں اتنے دیوانے نہ بن جاؤ کہ تمہیں اپنے انجام کا بھی ہوش نہ رہے۔ تو فرمایا کہ الٹا قرآن کی آیت سے وہ نصیحت لے لیتے لیکن ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور گویا کہ وہ اس وقت منہ پھیر کر اور اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو محبوب آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے، ذوق اور شوق سے پڑھنا چاہیے، ذوق اور شوق سے سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاموں میں مشغول رہنا، کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی کوئی پرواہ نہ ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں آیا ہی قرآن سننے ہیں، لیکن اس وقت اگر وہ نہ سنے اور اس وقت بھی لاپرواہی کرے تو یہ ایک جس طرح پیچھے کافروں کا طریقہ تھا، تو اس طریقے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، اسی لیے ہم امام کے ساتھ دوران نماز تلاوت میں قرآن ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ چاہے وہ جہری نماز ہو، فجر مغرب عشاء ہو، یا سر نماز ظہر عصر ہو، بندہ خاموش کھڑا رہے گا۔ اگر امام کی جیسے جہری نماز میں تلاوت شروع ہو جائے تو وہ ثنا بھی نہیں پڑے گا۔ بعض لوگوں کو یہ ثنا کا بھی مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے، اگر اس نے سبحانک اللہم و بحمدک وہ نہیں پڑھ پایا اور امام صاحب کی تلاوت شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اپنی ثنا کو جہاں تک پڑھا تھا وہاں تک روک دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی مجمع میں جیسے قصیدہ بردہ شریف یا قصیدہ یہ ختم قادریہ شریف ہوتے ہیں، یا وہ ماہ شعبان میں سورہ یاسین شریف کی یا کسی مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو محفل نعت ہو، اس میں تلاوت قرآن ہو رہی ہو، تو اس تلاوت قرآن کو سننا یہ فرض ہے۔ اسی طرح لہذا جہاں قرآن شریف سننے سے لوگ مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، تو پھر ایسے بلند آواز سے تلاوت کرنے والوں کے لیے بھی شرعی حکم یہ ہے کہ پھر وہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور بھی اس کے بہت سے مسائل ہیں، پیچھے بھی ہم نے سماعت کیا تھا، آتے رہیں گے تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور بھی اس کی اگر کوئی معلومات لینا چاہے تو فقہ کی کتابوں میں اور علماء سے رجوع کرے، تو وہ تلاوت قرآن کے حوالے سے اور بھی مسائل ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے
ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ کافروں کی سزا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی۔ اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں کافروں کی بات ہوگی اس کے ساتھ ہی مومنوں کی بات ہوگی، جہاں کافروں کی سزا ہے وہاں مومنوں کے لیے جزا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی کے ساتھ ہی آیات دوسری آگے آ رہی ہوتی ہے، یا پہلے مومنوں کا ذکر ہوتا ہے پھر کافروں کا۔ اس طرح یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق وہ قرآن نے جیسے کہا ویسے عمل کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نعمتوں اور چین کے لیے ایسے باغات ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو فرمایا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان سے اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے اپنا وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا، یعنی اللہ کو کوئی اپنا وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اور حکیم ہے اس کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عزیز اور حکیم کے دلیل پیش کی کہ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، تو اس کے اوپر یعنی کیا دلیل ہے وہ اگلی دو آیات میں اللہ نے بیان کی۔ سنیے وہ کیا دلیل اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم۔ اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عظمت اور اپنی قدرت پر دلالت کرنے والی چار چیزیں بیان فرمائی کہ وہ عزیز جو غالب بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ سنو اس کی عظمت کو، سنو۔ فرمایا نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے۔ پہلا معنی علماء نے یہ کیا کہ ستونوں کے بغیر آسمان کو جو بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہی نہیں، کہ جو تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہے، جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کوئی ستون نہیں، حالانکہ کوئی عمارت بغیر ستون کے بنتی نہیں، کوئی چھت بغیر ستون کے نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہوا۔ اور دوسرا معنی اس کے علماء نے یہ کیا کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں کہ جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے کہ وہ گویا ایسے ہیں کہ جیسے کہ ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت پر سب سے بڑی عظمت پر یہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہو تو جدید سائنس بھی آج یہ تحقیق کر چکی ہے اور اس بات سے یہ چیز ثابت ہے کہ پہاڑ نہ ہو تو زمین تباہ و برباد، جو اس پر رہنے والوں سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں بتائی کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کے گویا کے کیلوں کی طرح گاڑ دی ہیں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر، تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے کہ تم زمین پر چلو تو ہلتی رہے، نہیں بلکہ زمین کو اللہ نے ساکن کر کے تمہیں اس پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہی جدید سائنس سے بھی یہ چیز آج ثابت ہو چکی ہے۔ نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے اللہ نے جانور پھیلائے، بعض جانور پانی میں ہیں، بعض زمین پر ہیں اور بعض ہوا میں ہیں، مگر یہ سب زمین پر ہی ہیں، کیونکہ زمین پر ہیں، ہوا بھی زمین سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ
اور دوسرے پاس کسی جگہ پیدا ہوئے تو یہ سب زمین پر ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت پر تیسری دلیل دی۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا، اور اس زمین سے تمہیں عمدہ کے اقسام کے نباتات کے جوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ اس سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ ان سب میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں کی پیدائش میں نر اور مادہ کے ذریعے انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے درخت اور گھاس میں بھی نر اور مادہ رکھے ہیں۔ نر درخت سے لگ کر جب مادہ ہوا، فرمایا کہ ہوا مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت جو ہے وہ حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے، ورنہ ایسے پھل نہیں دیتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ جو اس چیز میں چاہتے ہیں اس کی تحقیق میں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں عورت حاملہ ہو کر اس کے یہاں بچہ پیدا، اسی طرح اللہ نے درخت جب حاملہ ہوتا ہے تو وہ پھل دینے والا ہوتا ہے، اور یہ عمل نہ ہو تو پھر وہ پھل بھی ایسے کڑوے ہوتے ہیں کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے ہے کہ ان میں مٹھاس، ان میں رنگ، ان میں ذائقہ کیا میرے رب نے، جب وہ بندہ ایک ایک اللہ کی نعمت کو دیکھتا ہے تو پھر اسے وہ یاد آتا ہے کہ اسے جھنجھوڑ کر سورہ رحمان کی یہ آیتیں کہتی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی، اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کے جملے میں ہمیں کہا گیا کہ تم کہو وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی ہر تعریف ہے کہ تو نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جدید سائنس بھی آج یہ اس پر تحقیق کر رہی ہے اور یہ ثابت ہو چکی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور قدرت کے دلائل یہ بیان کیے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے تو اسے اپنے رب کی عظمتوں کا اور اس کی قدرت کا جب پتہ چلے گا تو اسے اپنے رب سے کیسی محبت ہوگی۔ پھر اس کی معرفت، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرے، اور ذات خداوندی کی معرفت جس کو مل گئی اور اس کا عرفان مل گیا تو اس کی زندگی میں نکھار ہی نکھار آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی کامل قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو پیچھے بیان کی اللہ نے پیدا کی ہیں، جنہیں تم دیکھتے بھی ہو، مشاہدہ بھی کرتے ہو۔ اب اللہ نے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے ہو انہیں پوچھتے ہو، انہوں نے ایسا کون سا کمال کر دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب جو مستحق عبادت تھا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کو مستحق عبادت کیسے سمجھ لیا؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں اور تم انہی کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے؟ اور فرمایا ان کافروں کا حق سے دور ہونا اور گمراہی میں مبتلا ہونے واضح ہے، اور فرمایا یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ایسی ہر قسم کی گمراہی اور بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل سے جو رکوع شروع ہوگا، یہ پہلا رکوع تھا، اور دوسرا رکوع جو اس سورت کا سورہ لقمان جس میں وہ نصیحت، بڑی زبردست نصیحت والے رکوع کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اس رکوع میں پورا رکوع ہی آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ قرآن نے اپنے بیٹے کو کیوں نصیحت کی؟ کیونکہ آپ نے تمام لوگوں کو نصیحت، کیونکہ آپ نے جب بیٹے کو کی ہے تو آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتے ہوں گے، تو لیکن جب بیٹے کو باپ نصیحت کرتا ہے تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، عیاری نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا۔ عام لوگوں میں اگر کوئی انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے فریب بھی ہو سکتا ہے، ریاکاری بھی، اور اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، لیکن جب بیٹے کو انسان نصیحت کرتا ہے تو اس میں خالص اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ قرآن نے ذکر کی، وہ کل آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی رہی۔ تو عرض کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔
سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں با عمل، با اخلاق، با حیا، با کردار بنا دے اللہ۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگی ہم سے دور کر دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے اے اللہ۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اعمال صالحہ میں اخلاص دے دے، اخلاص کی دولت دے دے۔ حضرت لقمان جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے اللہ، حضرت لقمان کی سورہ لقمان کا مولائی کریم تیری پاک کتاب میں ہم مولائی کریم درس سن رہے ہیں اللہ، ہم سب کو بھی اپنی ذات پر کامل یقین عطا کر دے اللہ، یقین اور بھروسہ عطا کر دے اے اللہ۔ اپنا خوف دے دے، اپنی محبت، اپنی معرفت دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگتے رہیں گے اللہ، سب دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔